بدلتے منظر اقبال یاد آ گئے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ لندن میں فلائٹ لینڈ ہوئی تو شام ہو چکی تھی۔ ہاں، ہر جگہ، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا اس لیے پروٹوکول تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ اب کسی نے جانا ہو تو میڈیکل اپنے ہی ملک میں ہو جاتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے امیگریشن کاؤنٹر سے میڈیکل کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہاں اور بھی لوگ تھے، ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، انتظار بھی ہو رہا تھا، مگر خاموشی تھی۔ ہر کوئی اپنے کسی خواب کو ادھیڑ کر بننے میں مصروف تھا۔ یہ سلسلہ بھی بالآخر ختم ہوا۔ سامان اٹھائے باہر آیا تو دور ہی سے دو شناسا چہرے نظر آئے۔ یہ عظیم اور نعیم تھے۔ عظیم سے دوستی بچپن کی تھی، زندگی کا پہلا اسکول جہاں ہم پڑھنے کم اور شرارتیں کرنے زیادہ جاتے تھے۔ عظیم مجھ سے تقریباً 6 مہینے پہلے ہی UK آیا تھا، اور نعیم جو محلے کا پرانا دوست تھا وہ بھی تقریباً 3 ماہ پہلے ہی انگلینڈ آیا تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اندر تو مال کا سا سما تھا، مگر کار پارکنگ میں لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لی، لندن کی ہواؤں میں پہلی سگریٹ۔ آج بچوں کو زندگی کی کہانیاں تھوڑی کانٹ چھانٹ کر سناتا ہوں۔ جیسے عظیم اور نعیم بھی اصلی نام نہیں ہے، اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی میں سگریٹ پیتے تھے، ہے نا کمال؟ میں نے بتایا کہ سگریٹ تو انسانوں کے لیے اس حد تک ضروری سمجھی جاتی تھی کہ ہوائی جہاز میں بھی اسموکرز آرام سے لمبے لمبے کش کھینچتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل ہم ہر وقت ہر جگہ اسکرین سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہوائی جہازوں میں بھی اسکرینز کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ دریا بھی اتر جائے گا کسی روز۔ ہیتھرو سے نکلے رات کا سما تھا، سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سردی وہ موسم ہے جسے میں ہر وقت محسوس کرتا رہتا ہوں، آج بھی۔ راستے میں دوستوں سے کہا کہ میرے ذہن میں لندن ایک شہر ہے جہاں روشنی ہے، زندگی ہے، مگر یہ کچھ مختلف ہے۔ جواب ملا کہ ایک تو رات ہو چکی، دوسرے ہم شہر سے کچھ باہر ہیں، تیسرے مین لندن میں بھی اکثر ڈیکوریٹو لائٹس رات 10 بجے ہی بند کر دی جاتی۔ لندن میں اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ میں پہنچنے سے پہلے ہم وائٹ چیپل کے علاقے میں گئے اور انٹرنیشنل کالنگ شاپ سے پہلے گھر فون کیا اور پھر مہک کو۔ مہک نے فون نہیں اٹھایا، کسی اور نے فون اٹھایا، اور میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہو گیا جو میں نے خوش دلی سے دیا۔ ہم زندگی میں جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ اکثر انا کی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کی یہ دیوار کاغذ کی بنی ہوتی ہے تو کسی کی پتھر کی، اور کچھ کی پہاڑ سے۔ بہت ہی کم لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو سائے کی طرح ہوتے ہیں، جن کی سائے کی طرح اپنی کوئی ڈسکرپشن بھی نہیں ہوتی، زندگی سے خوش، ان کے اندر کوئی ہنستا رہتا ہے۔ ایک وقت میرے دل میں تھا کہ ان لوگوں کو چھپا لینا چاہیے۔ پھر ایک وقت آیا جب میری خدا سے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ قدرت کے کچھ اصولوں سے ملاقات ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اس کا ایک اپنا ہی نظام ہے، اور یہ لوگ عموماً چھپے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی لیک آف کانفیڈنس کا نام دیتا ہے، کوئی پرسنالٹی ایشوز کا، اور اب تو ADHD اور آٹزم جیسے بہت سے لیبل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ملتا کہ تمہارا ہنر سب سے جدا ہے، اور تمہیں لوگوں جیسا بننے کی ضرورت بھی نہیں۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی بات نہیں۔ کبھی گرمیوں کی دوپہر میں کسی درخت کے سائے تلے خاموش بیٹھنا اور سوچنا۔ نظر آئیں گے کچھ لوگ جن کا تھینک یو کارڈ برسوں سے ادھار پڑا ہے۔ واپس چلتے ہیں۔ پھر مہک نے فون لے لیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دن گزرتے اسے حقیقت حال کا پتہ چل چکا۔ باتیں کرنے کو تھی نہیں، سو فون رکھا اور پھر سے گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ یہ انٹرنیشنل کالنگ شاپ کئی مہینے تک میری زندگی کا حصہ رہی۔ ٹیکسی چلا کر جمع کیے ہوئے پیسوں سے کچھ حق اس شاپ کا بھی نکلتا رہا۔ موبائل فونز اور ان پر انٹرنیشنل کالز چیپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شاپ اور لندن کے آئیکونک
रेड स्ट्रीट फ़ोन बूथ्स मादी का हिस्सा हो गए, मगर महक उससे तो लगता है मैं आज भी छू सकता हूँ। इब्न इंशा ने क्या प्यारा कहा, फ़र्ज़ करो हम महले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी अफसाने हो, फ़र्ज़ करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और होती आधी हमने छुपाई हो, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हो, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा झूठी पीत हमारी हो, फ़र्ज़ करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फ़र्ज़ करो ये जोग बजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फ़र्ज़ करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया, फ़र्ज़ करो।